مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بچ دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر. مل کر آخری آدمی تک بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے. عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ مخصوص مجلس ہے، سال میں آتے ہیں، یہاں سالانہ آنا ہوتا ہے، سعادت حاصل ہو جاتی ہے یہ مجلس پڑھنے کی. اور اس سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ مجمع جو ہے ہمارے برادران کی بھی بڑی تعداد یہاں بھی تشریف فرما ہے اور باہر بھی سن رہی ہے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے. تو ہمارا تو ایک ہی پیغام ہوتا ہے بھائی کہ وہ بات کرو کہ جو سب کے دل کو چھو لے. زمانہ ایسا نہیں ہے، نہ ماحول ایسا نہیں ہے، نہ ہمارے ملک کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں، نہ مسلمانوں کے حالات اس بات کے متقاضی. آخری نفرتیں کب تک جبکہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے نا، کوئی نتیجہ نہیں. دیکھ لیا سن 80 سے شروع ہوا تھا کہ دیکھ لیا کوئی نتیجہ نہیں ان جھگڑوں کا سوائے نقصان. سب کا نقصان. کوئی کسی کو اس دور میں ابھی آج کل ختم نہیں کر سکتا. ایک ایسے مسئلے کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ ہی. اگر یہ اپنی ساری طاقت جمع کریں ان خبیثوں کے خلاف مورچہ لگائیں جو واقعی عالم اسلام کے نہ صرف دشمن بنے ہوئے بلکہ خواب دیکھ رہے ہیں ہمارے مقامات مقدسہ پہ قبضہ کریں. یہ سوچنا ان کی بات ہے نا مسلمانوں کی. اپنے قبلہ اول کے بارے میں سوچو، اپنے قبلے کے بارے میں سوچو، اپنے مقامات مقدسہ کے بارے میں سوچو، جنت البقیع کے بارے میں سوچو. وہ سب چھوڑ کے ہمیں یہاں لگا دیا ہے، اس چکر میں لگ جاؤ. اور یہ سوشل میڈیا کا جن اور مصیبت آ گئی ہے. صبح سے شام تک کوئی ایک شیطنت کرتا ہے، ایک ایسا میسیج ڈال دے گا اور وہ ڈال کے سو جاتا ہے کہ چلو ایک فتنے کا بیج بو دیا میں نے. اب لگے میں ایسا مخالفت موافقت خدا کے لیے بچوں کو نصیحت بھی کرتا ہوں. بہرحال پہلے بھی یہ پیغام دیا تھا، پھر اسی پیغام سے آغاز کریں گے کہ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں جہاں تک سن رہے ہیں، دیکھیں میں نہ مجلس میں داد طلب کرتا ہوں نہ اشعار پہ داد طلب کرتا ہوں، لیکن یہ شعر ایسے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ سمجھ میں آ جائے تو داد ضرور دیجیے گا. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا. وہ بھائی دوست ہمارے ساتھ آتے تھے، عباس حیدر زیدی، ان کے دو شعر ہمیشہ پڑھتے ہیں ان کے لیے کہ وہ سارے ثواب بھی ہو جائے. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اچھا اپنے بچوں سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں بیٹا موبائل بند کر دو. اپنے سب موبائل بند کرو. یہ بند نہیں ہے نا یہاں سے لے لینا. یہ اچھا کام نہیں، یہ اچھا کھیل بلکہ کھیل ہو گیا لوگوں کا. یہ بند موبائل سب بند کر دیا. مجھے سنیں، میری طرف دیکھیں، اپنے موبائل کو نہ دیکھیں. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اور قلب نبی میں جس نے اتاری ہے آیتیں، قلب نبی میں جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک جزاک اللہ. کربلا 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 جزاک اللہ. کربلا 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 کربلا. یا علی یا علی یا علی. اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی مل کر عنایت فرمائیے سب. آئیے آگے بڑھیں. سورہ قصص ایک خاص مطلب آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ دعا ہے پروردگار توفیق دے کہ وہ مطلب آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 7ویں آیت. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف.
वही की मादर है। तो तय हो गया ना कि वही नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, रसूल नहीं है, इमाम नहीं, और फिर खवातीन से ताल्लुक, लेकिन नहीं, कुरान की नस से कुरानी की हमने वही की है ना। अच्छा कोई कह सकता है, बड़ी तसल्ली से सुनिएगा, मतलब हम समझा के बात करेंगे ना ताकि पूरा मतलब आप तक पहुंच जाए। कोई कह सकता है कि भाई वही का माना इशारा भी है, वही का माना हमें इशारा, जैसे दिल में ख्याल आता है ना, शायर के दिल में कोई ख्याल आया तो कहते भाई वही आ गई इसको। तो आप में कोई बैठा बातें करो, उसने अचानक कोई ऐसी बात कर देता है जो यकीन है भाई क्या वही आई तुम पर, है ना। तो वही इशारा, हाँ हमें भी मालूम है, वही ख्याल को भी कहते हैं, वही इशारे को भी कहते हैं, वही सरगोशी को भी कहते हैं। इससे पहले कि कोई लुगत के माने मुझे बताए, मैं पहले बता दूं कि भाई ये माने हैं वही के, है ना। तो मैं सारे माने रखो, कुरान में भी है। तो वो शयातीन जो है एक दूसरे को सरगोशी करते हैं, तो वहाँ वही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, वही करते हैं, एक दूसरे के लिए कानों में सरगोशी करते हैं, मुनाफिक सरगोशी करते हैं एक दूसरे। तो वही के ये सारे माने मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है जनाब। चलिए पहले मरहले में फर्ज कर लेते हैं कि ये फरमा रहे कुछ लोग कि ये तो भाई वो ख्याल था, अल्लाह ने वो ख्याल दिल में डाल दिया। यहाँ वही से मुराद है वो ख्याल, वो इशारा होता है ना इंसान के दिल में, कभी एक बात आती है ये काम कर लो, वो काम अच्छा होता है तो वो ख्याल आ गया। चलिए आगे चलिए, क्या वही आई बकौल आपके ख्याल आया, यानी बाज लोगों के बकौल ख्याल आ गया है, इरादा हुआ वहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़िई, कि पहले अपने बच्चों को आप दूध तो पिलाइए, दूध पिलाइए। क्यों, अभी आया है ना दुनिया में, घबराएंगे परेशानी में, क्या हो गया भाई क्या करूं, क्योंकि पहरा है ना, चारों तरफ पहरा है, बाहर भी नहीं ले जा सकते। और रोजाना फिर की काबिलाएं आती हैं, यानी वो खवातीन जिसको हम अपनी आसान जबान में कहते हैं दाइयाँ, दाई कहते हैं ना काबिला, तो काबिला जरा अच्छा अदबी लफ्ज है। तो काबिलाएं रोज आती हैं, हर घर को चेक करती हैं। तो ये भी तो इशारा दिया जा रहा है कि जिस अल्लाह ने आपके आसारे हमल को छुपा दिया, जाहिर नहीं किया था अल्लाह ने, कहाँ जाहिर किया, वो आते रहे देखे नहीं, क्योंकि जिसके भी जो खातून उम्मीद से होती थी उसका पेट चाक कर दिया जाता था, बच्चों को निकाल के मार दिया जाता था। ये पूरी तारीख है, तमाम तारीखों में मुश्तरक बात करें, कोई अलग बात नहीं है, यही बात है सब जगह, ठीक है जनाब, हो गया। अच्छा भी चलिए, ये तो ख्याल आ गया कि अपने बच्चे को दूध पिलाइए, पहले दूध तो पिलाइए ना। उसके बाद दूसरी बात क्या की गई, वहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़िई फैज़ा खिफ्ती अलैहि, अगर आपको इसकी जिंदगी का खौफ है, अगर आपको डर है कि कहीं ये मार ना दिया जाए, कत्ल ना कर दिया जाए, तो फालती है फिल यम, इसको कपड़े में लपेटिए, दरिया में डाल दीजिए। अब ये तो भाई ये तो ख्याल नहीं आया, ये तो ख्याल नहीं है, फालती है फिल यम में, इसको कपड़े में लपेटिए। और दूसरी आयत में कि इसको ताबूत में रखिए, लकड़ी के ताबूत में, पानी में बहा दीजिए, पिछला दरवाजा दरिया में, दरिया नील में खुलता है, सामने पौधे, पीछे दरिया का डाल दीजिए ना, वहां दरिया में डाल दीजिए। अच्छा कोई कहेगा नहीं, ये भी ख्याल आया, अल्लाह ने ये भी दिल में ख्याल दे दिया कि नहीं भाई बच्चे को कपड़े में लपेटिए, बचाने के लिए कि चलो किसी के पास तो जाएगा, कहीं तो जाएगा, शायद जिंदा बच जाए, ऐसा है ना, कह सकता है। चलिए यहां तक भी हम आगे की यहां भी कह सकता है, वहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़िई फैज़ा खिफ्ती अलैहि फाल्क़ीहा फिल यम, इसे पानी में डाल दीजिए कपड़े में लपेट के, हमने वही की। अच्छा वला तखाफी वला तहज़नी, अब वही के अल्फाज है, परवरदिगार फरमाने का फिर डरिएगा मत, परेशान भी मत हो जाइएगा। ये बच्चा जा रहा है पानी में तो परेशानी की बात तो है ना, कहाँ जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, जिंदा बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा। अब आइए क्या फरमा, आयत एक ही चल रही है, वला तखाफी वला तहज़नी, ऐ मादरे मूसा डरिएगा मत, परेशान भी मत हो जाइएगा। क्यों, इन्ना रादूहु इलैकी, अब वही समझ में आई क्या, हम आपके बच्चे को आपकी तरफ वापस पलटाएंगे। अब ये ख्याल नहीं है, ये वही है जो नाज़िल हो रही है मादरे मूसा। भाई दूध पिलाना ख्याल हो सकता है, कपड़े में लपेट के पानी में डालना ख्याल हो सकता है, लेकिन ये बताना कि मत डरिए मत परेशान हो, इन्ना रादूहु इलैकी, मैं आपके बेटे को आपकी तरफ वापस
واپس پلٹاؤں گا، یہ خیال نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اب بھی یقین نہیں آیا تو آخری حصہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، صرف واپس نہیں پلٹاؤں گا، آپ کے بیٹے کو رسول بناؤں گا۔ اب تو کلیئر ہو گیا، اب کلیئر ہو گیا کہ یہاں کون سی وحی ہے۔ پہلے مرحلے میں اشارہ کہا جا سکتا ہے، دوسرے مرحلے میں اشارہ کہا جا سکتا ہے، تیسرے مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ لا تخافی ولا تحزنی، ڈریے گا مت، خوف مت کھائیے گا، اور نہ ہی محزون، تحزنی نہیں محزون، نہ پریشان ہو جائے، نہ دل ملول ہو جائے، نہیں، کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں آپ کی طرف آپ کے بیٹے کو واپس پلٹا دوں گا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسے مرسلین میں قرار دوں گا، یعنی اپنے رسولوں میں علم۔ اب یہ تو کیا ہوا؟ یہ وہی ہے نا، خبر دی جا رہی، آئندہ کی خبر دی جا رہی۔ خیال آئندہ کی خبر نہیں ہوتا۔ دودھ پلانا خیال ہو سکتا ہے، اس کی جان بچانا خیال ہو سکتا ہے، یہ خیال تھوڑی، یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ اطمینان رکھیں، یہ آپ کا رب آپ سے وعدہ کر رہا ہے۔ جس نے آپ کے آثار حمل کو چھپایا تھا، وہی رب وعدہ کر رہا ہے، یہ زندہ بھی رکھوں گا، واپس بھی لاؤں گا، زندہ بھی رکھوں گا، واپس بھی لاؤں گا آپ کے بعد، اور پھر اسے رسول بنا دوں گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہ مادر موسیٰ، میں نے عرض کر دیا نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ رسول، نہ امام، موسیٰ کی ماں ہے۔ موسیٰ کی ماں کا یہ مقام ہے کہ پروردگار آئندہ کی خبریں دے رہا ہے، بشارتیں دے رہا ہے۔ اب جناب یہ آواز وحی کی کسی نے سنی تو نہیں، مادر موسیٰ نے سنی بس، اور کون ہے سننے والا؟ لیکن جب یہ خبر دے گی اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، خاص طور پر اپنی بیٹی کو خبر دیں گی، تو یہ علم غیب کی خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہے نا؟ بھائی ہم جیسے ہوتے تو فوراً سوال کر بیٹھتے، یہ کیا بھائی، یہ تو علم غیب بتا رہی، یہ تو غیب کا علم دے رہی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ علم غیب بھی اگر کسی کے پاس ہوتا ہے نا تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیب کی خبریں دے رہا ہے تو اتنا تو سوچنا چاہیے، ابھی موازنہ کر دیتے نا، فرعون کو اس کے نجومی نے خبر دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ میں نے عرض کر دیا کہ میں جو بات بھی کروں گا یہاں پہ پڑھوں گا وہ سب متفق علیہ ہوگی، اس لیے مجھے کوئی حوالہ دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ سب کا یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ نجومی نے بتایا نہیں بتایا؟ بتا دیا تھا آنے والا ہے موسیٰ، جس کا انتظار ہو رہا ہے صدیوں سے، وہ موسیٰ آنے والا ہے اور تیرا دھڑک لگتا ہونے والا ہے۔ ہر فرعون کے لیے پروردگار عالم ایک موسیٰ کا انتظار کراتا ہے قوموں کو۔ انتظار کی تاریخ بڑی طویل ہے، ہم عشرہ کبھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ پہلی بار تاریخ میں ہو رہا ہے کہ کوئی قوم کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ حالات ہی تو بتا رہے ہیں، جب زمانے کے فرعون یہ دعویٰ کرنے لگے کہ انا ربکم الاعلیٰ، کیا مطلب؟ فرعون نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑی طاقت ہوں، میں چاہوں گا تو تم زندہ رہو گے، میں چاہوں گا تمہیں مار دوں گا۔ تو آج بھی تو یہی دعویٰ ہے شیطانی طاقتوں کا کہ ہماری مرضی ہوگی تو تمہیں پانی ملے گا، بجلی ملے گی، ڈیزل ملے گا، پیٹرول ملے گا، سبزی ملے گی، آٹا ملے گا، ہماری مرضی نہیں ہوگی، ہم سب کچھ روک دیں گے۔ یعنی تمہاری موت و حیات ہمارے ہاتھ میں ہے، بس یہی تو سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ جب وقت کا فرعون یہ اعلان کرتا نظر آئے کہ میں سپر طاقت، میں سب سے بڑی طاقت، تو پھر یقین رکھو کہ پردے غیب سے کچھ ظاہر ہونے والا ہے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
کتنا آسان مطلب ہے. تو آئیے فرعون کے نجومی نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بتایا نا. عجیب بات نہیں ہے, وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا. بھائی کھڑے ہو جاؤ نا. جب مسلمان کو علم غیب نہیں, امام کو علم غیب نہیں, معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا بقول کچھ لوگوں کے, تو یہ ان کے کافروں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ مشرکوں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ علم ہے نا. تو معاذ اللہ رسول کم علم ہے ان سے. بھئی طے کرو نا ایک بات, عقلی طور پہ طے کرو, عقلی طور پہ طے کرو. تو علم ہے, سیکھا ہے. تو مطلب جو رسول آئے گا معاذ اللہ وہ نجومیوں سے کم ہوگا علم میں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنا نمائندہ بھیجے اور اس کا علم مشرکوں سے کم ہو, کافروں سے کم ہو, بت پرستوں سے کم ہو؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہی تو پروردگار نے بتایا, اور یہی اصول بھی ہے کہ اگر تیرے نجومی تجھے علم غیب کی خبر دے رہے کہ آنے والا ہے, لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ کس گھر میں آئے گا, یہ بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں آئے گا, یہ نہیں بتا سکے ہمارا علم یہاں تک نہیں پہنچ پائے گا. لیکن جب کوئی خبر دے کہ خانہ کعبہ میں ایک عظیم خبر آنے والی ہے, اور خبر دینے والا کوئی اور نہیں, حضور کا دادا عبد المطلب خبر دے رہا ہے کہ میرے اس پوتے کے لیے خانہ کعبہ سے ایک عظیم خبر آئے گی. لوگوں نے یہی سمجھا کہ نبوت کی خبر, رسالت کی خبر آئے گی, کہ نہیں, عظیم خبر جب سامنے آئی تو وہ کیا خبر تھی؟ وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اے پالنے والے جو بھی مددگار بھیج اپنی بارگاہ سے بھیجنا. علی کی بادشاہی ہے, علی کی شہنشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے, علی کل ایمان ہے, علی حق کے, علی حق کے, علی کی دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ حضرت محمد و آل محمد بلند سلام. سمجھ میں آ گیا؟ نمرود کے جوتشی یعنی وہی نجومی خبر دے رہے ہیں اس کو, ان کے قائل ہو گیا اور لکھ بھی دیا آپ نے ساری کتابوں میں. قصص انبیاء میں سب نے لکھا, ہم نے لکھا, سب نے لکھا. مطلب کوئی ایسی بات نہیں, ہم خبر دے رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفر کے نمائندوں کے پاس آئندہ کی خبریں ہوں؟ وہ آگے والے زمانے کی خبریں دے رہے ہیں, اور جو اللہ کا, جس کو اللہ حجت بنا کے بھیجے, جس کو اللہ خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر بھیجے, سنا اس کا علم کیا ہوتا ہے. ابھی پہلے اور آگے بڑھایا, یہ کس کی ذکر کیا میں نے؟ جناب مادر موسیٰ کا ماں, ایک اور ماں کے 2-3 ماں کا ذکر کر دینا تاکہ علم کا باب اپنی جگہ مکمل ہو جائے. خیبر میں ایک بچہ پیدا ہوا, سمجھدار ہوا, اس کی ماں نے اس کو بلایا, پیار کیا, ماں کے پاس ہی تھا, بلانا کیا, اور اس کے بعد اس کو کہا کہ میری لال, جس میدان میں جانا اطمینان سے جانا, کوئی تجھ پر حاوی نہیں آ سکتا, کوئی تجھ پر سب کو گرا دے گا. ماں نے بتایا, یاد رکھیے گا ماں نے خبر دی. خیبر میں یہودی رہتے, یہ یہودی ماں اتنا علم رکھتی ہے کہ اپنے بچے کو خبر دے رہی ہے کہ بس ایک کے پاس نہ جانا, ایک کے پاس, ایک کے مقابلے پہ نہ جانا. وہ ایک کون ہوگا؟ تو اس کا نام تجھے بتا دیتی ہوں, بلکہ کہا کہ اس کا نام, وہ اپنا نام حیدر بتائے گا. یہ نہیں کہا کہ اس کا نام حیدر ہوگا, یہ کہا کہ وہ اپنا نام حیدر بتائے گا. وہ اطمینان سے جاتا تھا, ہر مقابلے میں مار کے آ جاتا تھا جو بھی مقابلہ. کیوں؟ معلوم تھا نا اس کو کہ کوئی مجھے زیر. ایک اور بچہ پیدا ہوا, خانہ کعبہ سے نکلا, ماں کے ہاتھوں پہ, ماں کے ہاتھوں سے آغوش رسالت میں گیا, آغوش رسالت سے اپنے بابا ابو طالب کی آغوش میں گیا. پوچھا رسول نے نام رکھا؟ کہا نہیں. آپ پر سبقت کیسے کروں گا؟ چچا نے اپنے بھتیجے سے کہا جناب میں آپ پر سبقت کیسے کروں گا؟ مسکرائے.
تھوڑی دیر سکوت اختیار کیا، کہا کہ بس کیونکہ اعلیٰ ترین جگہ سے آیا ہے لہذا اس کا نام ہے علی، اس سے پہلے کسی کا نام علی نہیں ہوا، یہ نام اللہ کے رسول نے رکھا کیونکہ اعلیٰ ترین جگہ سے آیا ہے لہذا اس کا نام ہوگا علی۔ خوش ہو گئے سب، نام ہو گیا نا۔ ماں کہتی ہے کہ ایک نام میں بھی رکھوں گی، تو کہہ دینا چاہیے تھا نا، کہہ دینا چاہیے تھا نا ابو طالب کو بھی نام تو آ گیا نا، اب کیا؟ رسول کہتے چچی جان نام تو رکھ دیا گیا، اب یہ اصرار کیوں؟ لیکن کسی نے نہیں روکا، ہاں ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، آپ بھی نام رکھیے۔ ماں نے نام رکھا حیدر، لیکن سنیں کوئی حیدر کے نام سے پکارتا نہیں تھا، سب کس نام سے پکارتے تھے؟ خود علی جہاں بھی اپنا میدان میں یا کہیں بھی تعارف کراتے تھے کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی علی علی، ہر جگہ علی ہے نا۔ کئی حیدر نام نہیں بتایا لیکن ماں نے رکھا ہے نام۔ کس نے رکھا ہے؟ ماں نے نام رکھا ہے۔ ماں جانتی ہے نا ایک مقابلہ ایسا آئے گا جہاں میرے لخت جگر کو اس نام کی ضرورت ہے نا۔ اب سنیے خیبر ہوا، خیبر سنتے رہتے ہیں آپ تفصیل سے، میں تو 2 جملوں میں آپ کو خیبر کی معراج بتا دوں گا۔ بھائی دن ہو گئے 39 دن 40 دن جتنے ہوئے چھوڑیے، بحث اتنی ہے کہ ہر روز مرد کھڑکی سے منہ نکالتا تھا اور للکارتا تھا آنے والوں کو، کون؟ آنے والے کہتے تھے کوئی نہیں۔ مطلب یہ کہ واپس مختصر سوال مختصر جواب، اس میں گزر گئے کتنے؟ 39 تاریخیں ہیں بھائی، کیا کہیں؟ اگر اتنے دن نہ گزرے ہوتے تو اللہ کا رسول یہ کیوں کہتا کہ کل اسے بھیجوں گا؟ اس کا مطلب اتنے دن لگے ہیں نا، 2-3 دن میں تھوڑی کہے گا یہ بات اللہ لَعُطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، نہیں کہتا نہیں، یہ کب کہا؟ جب 39 دن گزر گئے، جاتے رہے لوگ، آتے رہے، خیر جو بھی حالات رہے ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ 39 دن ہو گئے۔ اب آخری دن چلیے یہ حدیث بھی ہو گئے، بھیجیں گے اس کو، چلا بھی گیا وہ۔ 40ویں دن اس نے آواز سنی، یہ ذرا چونکا کہ آج ذرا آواز مختلف ہے، یہ وہ آواز نہیں جو روز آتی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی خیبر کی، لرز گیا، لرز گیا۔ کیوں؟ ماں نے جو 2 نشانیاں بتائی تھی نا، دوسری بھی بتائی تھی نا، پتھر پہ علم گاڑ دے گا، لکڑی کے دستے کو کہاں گاڑ دے گا؟ چٹان۔ کھولا، لرز گیا۔ کیوں؟ پہلی نشانی اس نے دیکھا کہ آنے والا اپنی سواری سے اترا اور جو علم اس کے ہاتھ میں ہے اسے چٹان میں گاڑ، لکڑی کا دستہ چٹان میں گاڑ دیا، لرز گیا۔ پہلی نشانی سے پوچھا آنے والے اپنا تعارف کرا۔ اب درود و سلام اس ماں پر، کیوں؟ 2 باتیں سامنے آئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرحب کی ماں کے پاس اتنا علم ہو اور جو مرحب کا قاتل ہو اس کی ماں کے پاس علم نہ ہو۔ لہذا علی نے اس میدان خیبر میں اپنی ماں کے علم کی معراج بتائی۔ کسی بھی جنگ میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی اپنا نام حیدر نہیں بتایا تھا۔ انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب۔ جب پوچھا مرحب نے کہ تعارف کرا کون، تو جھوم کر علی نے کہا تھا سمیت امی حیدر، حیدر 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 حیدر۔ علی کی عظمت نے اپنی جگہ، خیبر میں علی نے اپنی ماں کی عظمت بتائی۔ میں وہی ہوں، اگر تیری ماں نے تجھے بتایا تھا تو میری ماں نے بھی آج کے دن کے لیے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ واللہ ایمان نارا حیدر
علی بن ابی طالب بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ نہیں، ایک بار اور مل کر بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ ابھی تو میں ماؤں کا ذکر کر رہا ہوں، صرف یہ سمجھانے کے لیے کس نے کہا؟ وہ خاص وہی ہے جو پیغمبروں پہ آتی ہے، وہ خاص وہی ہے جو رسول پر آتی ہے، وہ خاص وہی ہے جو نبی پر آتی ہے۔ اور بعض اوقات تو براہ راست والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، کیا ہے؟ کلیم اللہ، کلام کرتا ہے براہ راست۔ جناب موسیٰ سوال کرتے تھے، جواب آتا تھا، بات آتی تھی۔ پہلا یعنی آغاز ہی جناب موسیٰ کے رسالت کا کلام سے ہوا کہ نہیں؟ لیکن وہ وہی جو اپنے خاص بندوں کی جاتی ہے، اس کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ علم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ مشرک کے پاس مومن سے زیادہ علم ہو سکتا ہے۔ سوچنا بھی مت کسی مشرک کافر کے پاس کسی مومن کے ساتھ، اور پھر جو امیر المومنین کی ماں ہو، سب نے خبریں دی، سب نے۔ خطبہ عقد پڑھ لیجئے سیرہ ابن حشام میں خطبہ عقد جو ابو طالب نے پڑھا ہے، خطبہ ختم یہی ہو رہا ہے، اور میرے بھتیجے کے ساتھ ایک عظیم خبر ہے، مستقبل کی خبر دے رہا ہے، جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جناب ایمان نہیں لائے، بس کیا کہہ سکتے ہیں، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ سانس کرے۔ بس ایک سوال رکھتے ہیں بڑے ادب سے، محبت سے، پیار سے، اچھا یہ بتائیے کہ ابو طالب کلمہ کس کو سناتے ہیں؟ بھئی جو لوگ الزام لگا رہے انہیں تو کلمہ پڑھا ہی نہیں، جو یہ کہہ رہے کہ ہم نے کبھی کلمہ نہیں سنا ابو طالب سے، ارے تو بھائی تجھے کہاں سے سناتے، تو نے تو خود ہی نہیں پڑھا۔ یہ سارے تو بات جبھی تو ہجرت کرنی پڑی، دھائی نہیں کہ جو مسلمان تھے وہ حبشہ ہجرت کریں گے، تو یہاں سے بھی تو ہجرت کی، تو ہجری 8 کے بعد تو کلمہ پڑھ رہے ہیں بھائی لوگ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا کبھی کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا، تو آپ کو کہاں سے سناتے ہو؟ آپ تو خود ہی محروم کلمہ تھے، آپ کی سماعتیں تو محروم تھی کلمہ سننے سے۔ خیر چھوڑیے، صرف ایک چھوٹا سا ادنا سا محبت والا سوال ہے، بھئی ایسا نہ کرے، ذرا تحقیق تو کر لیا کرے نا، اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انسان اچھا لگتا ہے۔ ایسے خواہ میں لوگوں کو بہکا دینا، پروپیگنڈا کر دینا، لوگوں کے دلوں کو، دماغوں کو خراب کر دینا، نہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ اب سنو بات، اجداد پیغمبر جتنے بھی ہیں نا، ہم نے اشرے پڑھے ہیں، ابھی بھی پڑھ کے آ رہے ہیں ایبٹ روڈ میں، لیکن 2 جملے عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ کلیہ دینا چاہ رہے ہیں اپنے برادران کو، یاد رکھنا، جہاں جہاں یہ نور رہا ہے وہاں کفر کا امکان ہی نہیں۔ کیوں؟ قرآن میں بتا رہا ہوں نا، سورہ بقرہ 126ویں آیت، سورہ بقرہ 100، سب یاد کریں۔ میرے سارے بھائی جہاں جاتا سن رہے ہیں، اور تصدیق کرنے کے لیے ابھی گھر جا کے دیکھ لیں، ترجمہ والا قرآن مجید سنو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اور یاد کیجئے حبیب، جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادوں پر عمارت کو اونچا اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، دعائیں کی، پہلی دعا کی پروردگار ہماری اس مسائی کو، ہماری اس سعی کو قبول فرما لے، یہ جو ہم عمل انجام دے رہے ہیں۔ دوسری دعا کیا کی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، ہم دونوں کو، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل میں، ذریت میں، سب نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً، ایک گروہ کو امتاً مسلمتاً لک، ایک گروہ کو اپنے اسلام پہ باقی رکھنا، ایک گروہ کو مسلمان رکھنا۔ تو دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ قبول ہوئی، تو پھر تلاش کرو نا، ایک نہ ایک گروہ ذریت ابراہیم و اسماعیل میں ہر دور میں ہونا چاہیے، جو اسلام پر ہونا چاہیے، یعنی دین ابراہیمی، یعنی توحید پر۔ تو ڈھونڈو، نہیں ملتا تو ہم آپ کو پتہ بتائے دیتے ہیں۔
ہاں ہاں ہم آپ کو بتا دیں گے، ایسی بات تھوڑی ہم بتا دیں، ابھی بتا دیتے ہیں، ابھی 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں، ابھی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پر یہ تو مان لیجئے نا کہ ایک گروہ ضرور ہے جو دین ابراہیمی پر ہے، طے ہے۔ آیات میں تو ایک مثال دے دی نا، قرآن مجید میں جا بجا آیات ہیں جناب ابراہیم کے بارے میں، جب بات آئے گی اس قسم کی آیات، اس مطلب کی، اس نوعیت کی آیات آ جائیں گی تو طے ہے نا کہ ہے۔ اب رہ گیا ڈھونڈنا، تو ڈھونڈے کیسے، وہ کون ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر ایک معیار بناتے ہیں، ایک معیار یعنی میزان بناتے ہیں، ایک ترازو بناتے ہیں، ایک میزان، وہ معیار بناتے ہیں، ایسا معیار جو سب کے لیے قابل قبول ہو، ٹھیک ہے، بڑا آسانی سے بن جائے گا۔ دیکھیے زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے، کتنے رکھے؟ اس کے علاوہ بھی باہر بھی بڑے بڑے بت ہیں، لات، منات، عزہ، حبل، اور پھر بنی غفار کے نائلہ، اصاف، پھر وہ طائف کے الگ، یاقوت، اسود، اسواد، ہر ایک ہے نا۔ یہ 360 بت جو ہے نا یہ قبیلوں کے ہیں، کیونکہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت ایک ایک، یعنی وہ ان کے یہاں تو ہے جو ہے خانہ کعبہ میں ہی رکھا ہے۔ ایک تو ملکیت جتانے کے لیے بھی کہ مکہ میں خالی تمہارا حق نہیں ہے کعبے پہ، ہمارا بھی، ہم بھی ذریت ابراہیم، ذریت ابراہیم کہتے ہیں، بت رکھتے ہیں، ہر قبیلے کا بت۔ آپ چاہے تلاش کر لینا، جائے چلے جائیں۔ اب میں تو ایک مجھے تو سب نہیں بتا سکتا، میں نے آپ کو ایک کلیہ دے دیا کہ ہر قبیلے کا بت ہے، ہر قبیلے کا بت۔ اب ہمارا ایک چیلنج ہے چھوٹا سا، جائیے تاریخ میں، سیرت میں، کہیں بھی چلے جائیے اور ڈھونڈ کے لائیے کہ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے۔ بنی ہاشم کا بت لے آئیے نا، بات ختم ہو گئی۔ بنی ہاشم کا کہیں کوئی بت، اس سے بڑی دلیل سنیے، کہیں یہاں ہوگا نام نہیں ملا، اتفاق، چلیے اس اتفاق کو چھوڑیے، دوسرے اتفاق کی طرف آئیے، بلکہ اتفاق کو چھوڑی دیجیے آپ اس بار، آپ اتحاد کی طرف آ جائیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے جناب؟ چلیے ہم دوسری طرح سے بات کرتے ہیں۔ مکے میں قحط پڑ گیا، یہ بھی دیکھیں میں نے پہلے وعدہ کیا ہے کہ جو پڑھیں گے مشترک پڑھیں گے نا، جو سب جگہ مل جائے گا، جس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، حوالے دینے کی مجھے ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی، اطمینان رکھیے۔ یہ جو واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں، جہاں بھی حضور کے اجداد کی تفصیل لکھی ہے، جس نے بھی لکھی ہے اس نے یہ واقعہ، کوئی سیرت کی کتاب اس واقعے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی جو میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر نے لکھی ہو، اس واقعے کے بغیر کوئی سیرت کی کتاب مکمل نہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ مکے میں قحط پڑا، سارے بتوں کو کھڑکا دیا، بارش نہیں ہوئی، بارش ہر ایک کے نظریں چڑھ گئیں، چڑھاوے چڑھ گئے، لوگوں میں مشہور کر رکھا تھا نا، اس کے آگے یہ منت مانو یہ ملے گا، وہ منت مانو وہ ملے گا، وہ منت مانو، لوگ آ رہے ہیں، خوب کما لیا سرداروں نے، بارش پھر بھی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا مشکل ہو گئی، تو پھر اسی کے در پہ آئے جس کا کوئی بت نہیں تھا۔ دلیل، تاریخی دلیل دیں گے اپنے بھائیوں کو نا، بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ بڑی آسانی سے ایک مطلب آپ تک منتقل کر دیں گے، سنیے۔ کہاں آئے؟ عبد المطلب کے دروازے پہ فریادی بن کر آئے۔ اب یاد آیا کہ وارث کعبہ تو یہی ہے، ابھی تک جا رہے تھے کہاں؟ بتوں کے پاس، اب یاد آیا کہ وارث ابراہیم تو یہی ہے، اب یاد آیا وارث اسماعیل تو یہی ہے، کیونکہ وارث تو ایک ہی ہوگا نا بھئی، اولاد تو یہ ساری ہے جو بکھری ہوگی ہے، پورے حجاز میں بکھری سب اولاد، وارث تو ایک ہوگا جس میں ساری خوبیاں، ساری عادات حسنہ، صفات حسنہ اس میں موجود ہو۔ جمع ہو گئے کہ بچے کو قوم مر رہی ہے، عبد المطلب کچھ کرو، آپ ہی دعا کر دیں، آپ کی دعا شاید قبول ہو جائے۔ تو اب سب نے لکھا کہ عبد المطلب ایک 9-10 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکلا، اور ان روایات کے مطابق جن میں جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو اس بچے کی عمر تھی 8 سال، تو یوں سمجھ لیجیے کہ 7-8 سال کا بچہ، اس کا ہاتھ پکڑ کے آئے، لے کر آئے کہاں؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ اب خانہ کعبہ کی مشکل ہے کہ اندر 360 بت رکھے ہیں،
آنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا عبد المطلب نے، اس بچے نے بھی بوسہ دیا، ایک ہاتھ سے غلاف کعبہ تھاما عبد المطلب نے، دوسرے ہاتھ سے اس بچے کے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ کیوں؟ سامنے منہ نہیں، اندر بت رکھے، اندر، تاکہ تاریخ گواہی دے۔ اس چہرے کو آسمان کی طرف کیا، ایک ہاتھ سے غلاف کعبہ تھاما اور سب لکھتے ہیں کہ دعا کی عبد المطلب نے، اے رب کعبہ، اے اس کعبے کے رب، تجھے اس چہرے کا واسطہ، میری قوم پہ اپنی رحمت برسا دے، بس اتنا کہا تھا، بادلوں کو گوارا نہ ہوا کہ یہ رخ انور ذرا چند لمحوں کے لیے بھی سورج کے سامنے آتا، بادلوں نے صرف سایہ نہیں کیا بلکہ رحمت باران برسنے لگی۔ لکھا، ہم نے بھی لکھا، سب نے لکھا۔ بحیرہ راہب کب ملا تھا؟ بحیرہ راہب شام کے راستے میں، یاد ہے نا؟ شام کے راستے کس کے ساتھ تھے؟ اللہ کے رسول ابو طالب۔ کیوں شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے؟ اتنی خبریں ابو طالب جانتے ہیں، تیرا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، کل مجھے بھی کہہ دو کہ میں نے بھی تمہارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا، کیا کروں؟ کسی کے سامنے کلمہ نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ معاذ اللہ کافر ہو گیا۔ اور پھر وہی بات، ارے کہنے پڑتے تمہارے سامنے، تم نے تو خود ہی نہیں پڑھاتا کلمہ، تمہیں پکڑ کے سناتے کیا کرتے ابو طالب؟ ابو طالب ساتھ ہیں۔ اور بحیرہ راہب نے دیکھا دعوت کی پورے قافلے کی، آ جاؤ میرے پاس۔ ابو طالب اسی بچے کو چھوڑ گئے چند لوگوں کے درمیان، دیکھو وہاں قیادت کرنا، یہودیوں سے خطرہ رہتا تھا نا، اللہ کے رسول کی ذات پہ حملہ نہ کرے کہیں، اور آ گئے وہاں۔ بحیرہ راہب نے دیکھا، کہا کسی کو چھوڑ کر آئے، کہا کہ ہاں میرا بھتیجا، کہا اس کو لے کر آؤ نا، کل پھر تمہاری دعوت ہے، اس بچے کو لے کر آنا۔ اس بچے کو دوسرے دن پھر دعوت، پھر لے کر گئے ساتھ بچے کو، غور سے دیکھا، کہا ابو طالب اجازت دیتے ہو؟ میں اس کے شانے پہ کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب مسکرائے، بھائی میری مجبوری ہے کہ یہ مجلس بالکل ربیع الاول کے آستانے پہ ہوتی ہے، جب تک میں اللہ کے حبیب کے فضائل نہیں پڑھوں میری مجلس ہوتی نہیں، مجھے خود بھی مزہ نہیں آتا، تو میرا آغاز اتفاق سے کئی سالوں سے اسی مجلس سے ہوتا ہے، ربیع الاول کا آغاز، اور میں یہ مجلس میں ضرور فضائل پڑھتا ہوں حضور کے، تاکہ وہ ایک ربیع الاول کا اندازہ ہو جائے۔ 8 ربیع الاول کے بعد پھر ہم پورے انداز میں منائیں، ابھی کم از کم مجالس میں تو پڑھ سکتے ہیں نا، بھائی مجلس میں فضائل کا باب ہے۔ تو ابو طالب مسکرائے، اجازت دے دی، دیکھ لیجئے اجازت ہے، قریب آیا، شانے سے ذرا سی چادر ہٹائی، چادر ہٹا کے کچھ دیکھا اور بے ساختہ بوسے لے لیا، اور ابو طالب سے آنکھوں میں آنسو، ابو طالب سے کہتا ہے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ یہ ہے مسیحیوں کے ایمان کا عالم، ایک راہب نہیں، نہ معلوم کتنے، ہرقل نہیں، وہ دوسرا کیا نام تھا، نوفل، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ذہن سے نکل گیا، میرے ایک اور نام ہے، تو اس کا بھی نام آ جائے گا، بھی بیچ میں بتا دیں گے آپ کو۔ سب خبریں دے رہے تھے، ورقہ ابن نوفل، سمجھ گئے نا، جناب خدیجہ الکبریٰ کے کزن، فرسٹ کزن، کیا خبر دی تھی؟ یہی خبر دی تھی خدیجہ کو، خدیجہ اس کے ساتھ عظیم خبر ہے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں اس کی طرف سے لڑتا، جہاد کرتا، شہید ہو جاتا، اس کے لیے لڑتا ہوا۔ تو سب کو خبر ہے اور ابو طالب کو نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بوسہ لیا، کہتے ابو طالب کاش میں زندہ ہوتا تو میں اس کی صفوں میں کھڑا ہوتا، اس کے لیے سینہ سپر ہو جاتا۔ ابو طالب اس کی حفاظت کرنا، خاص طور پہ سے یہودیوں سے بچانا، وہ اس کی جان کے دشمن ہیں، وہ اس کے نور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس نے پہچان لیا، جس کی آغوش میں پلے ہو محمد عربی، اس نے نہیں پہچانا، جس کی آغوش میں پلے ہو، جس کے آنگن میں پلے ہو، اس نے نہیں پہچانا، باقی سب نے پہچان لیا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ جانتے تھے نا؟ تو ابو طالب بھی مسکرائے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کیسے کریں۔
ہے نا؟ بس ایک حفاظت کا منظر دکھائیں گے، سمیٹیں گے بیان کو. آئیے حفاظت کا منظر بتا دیں کہ ابو طالب نے دفاع کیسے کیا. اکیلے نہیں جانے دیتے تھے اللہ کے رسول کو، ہاشمی ساتھ ہوتے تھے، پھر حمزہ ابن عبد المطلب جیسے شیر، پھر ابو طالب کے بیٹے، اور پھر علی. لوگ کہتے ہیں رسول کا سایہ نہ تھا، تو میں پوچھتا ہوں علی کیا تھا؟ اگر حضور کا سایہ نہ تھا تو علی کیا تھا؟ خیر چلیے جانے دیجیے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اس پہ کیا مناقشہ کرنا کسی کے ساتھ. لیکن چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جاتے تھے نا ساتھ، لیکن رسول کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی میں تنہا بھی جاؤں. نہیں اچھا لگتا تھا رسول، اتنی ساری سیکیورٹی ان کے ساتھ چلنا، کبھی کبھی ہوتا نہیں اکیلے. تو ایسے ہی ایک وقت میں گئے تھے اور وہاں توہین کی گئی رسول کی. میں تو توہین پڑھنا بھی جسارت سمجھتا ہوں، ہے نا؟ آپ کی توہین کی گئی، آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. چلیے ایک لفظ کہہ دیتا ہوں کہ غلاظت آپ کی پشت پر ڈالی، اذیت دی. سنتے ہیں کہتے ہیں بعض والی کہ کچھ مارا بھی گیا، ایک دو پتھر بھی مارے گئے. اور وہ جو اب شکایت نہیں کرتا تھا اللہ کا رسول گھر آ کے، کیونکہ جانتے تھے کہ ہاشمی نکل آئیں گے، ابھی خوریزی ہو جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ چھوٹی سی بچی آگے، 5 سال کی فاطمہ یا 4 سال کی فاطمہ، یہ آگے بڑھی، روتی جاتی ہے اور اپنے بابا کی پشت سے وہ غلاظت صاف کرتی جاتی تھی، صاف کرتی جاتی. بابا یہ آپ کو کیوں اذیت دیتے ہیں، آپ کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ یہ بچی روتی ہوئی آئی، اور جب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو ابو طالب کا کلیجہ ہل گیا. پوچھا میری بچی فاطمہ کس لیے روئی، کیا ہوا؟ کہا میرے بابا کو اذیتیں دیتے، کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں ہے، میرے بابا پر غلاظت نہیں کی، انہیں برا بھلا کہا ہے. کون کون تھا پوچھا، بڑی ٹھنڈے مزاج سے پوچھا. ابو طالب نے بچی تو بتائے گی نا، میری بچی کون کون تھا، نام دیا. سب سے نمایاں نام ابو جہل کا. ٹھیک، رسول تو نہیں بتاتے، رسول کا مزاج ہی نہیں کیا کہ شکایت کریں. آواز دی، تمام ہاشمیوں کو جمع کیا کہ اپنے اپنے اسلحے لو، اسلحے کو اپنی اباؤں میں چھپاؤ. اور خانہ کعبہ کے ایک ایک دروازے، مسجد الحرام کے ہر دروازے پہ کھڑے ہو جانا، جو بھاگنے کی کوشش کرے قتل کر دینا. چاہے آج پورا مکہ خون سے رنگین ہو جائے، کسی کو چھوڑنا نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ہاشمیوں نے سارے مسجد الحرام کے دروازوں پہ 2 ہاشمی کھڑے ہوئے مسلح، ابا میں اسلحہ، کہ کوئی کسی کو باہر نہیں نکلنے دینا. ابو طالب ادھر جا، ابو طالب جس انداز میں داخل ہوئے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا دم نکلا. جانتے تھے آج خیر ہے. ابو جہل نے اٹھ کے جانے کی کوشش کی، بیٹھ، خبردار، للکارا، اٹھ کے مت جانا. اس کو پٹخا ہے زمین پہ، اس کا ساپا روندا، پیر سے سر سے اتار کے پیروں سے روندا، اس کے سر پہ ٹھوکریں ماری اور اپنے پیر سے اس کے سر کو رگڑنا شروع کیا. پورا مکہ سن لو، اگر میرے بھتیجے کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا، ہم بنی ہاشم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، چاہے مکے میں خون کی ندیاں بہیں. اور سنو، جو حرم میں بیٹھے تھے ان سے کہا سنو، دیکھو حرم کے دروازوں کی طرف. ہاشمیوں سے کہا اپنے ہتھیار ظاہر کرو. ہاشمیوں نے ابائیں اتاری، مسلح، تلوار، نیزے، تیر، سب. میں نے سب کو حکم دے دیا تھا، جو یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے اس کے ٹکڑے کر دے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ تھا دفاع. اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا. بس کربلا میں ایک ہستی نہیں، 2 ہستیوں کا خون بہا ہے. ایک ابو طالب، ایک خدیجۃ الکبریٰ. اہل اسلام سے درخواست کروں گا کبھی غور کیجئے گا میری بات پہ. کربلا میں جو بھی مال تھا خدیجہ کا خرچ ہوا، جو بھی خون تھا ابو طالب اور خدیجہ کا. فاطمہ کی اولاد تھی نا، علی کی اولاد تھی نا، یہ سب یا ابو طالب والے تھے یا خدیجہ والے تھے. اتنا تو مان لو نا دوستو کہ چلو کوفے والوں پر الزام دھر دیتے ہو دغا کی. یہ بتاؤ مدینے والے کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں ساتھ چلے تھے؟
اور علاقوں کے لوگ کہاں تھے؟ شام والے نہیں جانتے تھے کہ یہ فرزند رسول ہے؟ نہیں، بات اتنی ہے عزیزو، سنو حسین نے کیا کیا؟ حسین نے اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر عمل کیا، حسن کے۔ کہیں گے کیسے؟ وہاں تو صلح ہوئی، یہاں جنگ ہوئی نہیں معلوم۔ صرف اتنا سا ہوا کہ حسن نے لکھوا لیا، ہے نا، اعتراف لکھوا لیا، تاریخ میں ہے کیا کیا تم نے کیا۔ ایک شرط یہ بھی لکھی گئی تھی جو حسن نے لکھوائی تھی کہ میرے بابا پہ سب و شتم نہیں کرو گے۔ سنیں میرے مسلمان بھائی، غور سے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی تردید نہیں کر سکتا عالم، محقق، مفسر، مورخ، کوئی میری بات کی تردید نہیں کرے گا۔ ایک شرط کیا لکھوائی کہ میرے بابا پہ سب و شتم نہیں ہوگا۔ اچھا اگر نہیں ہوتا تھا تو کہہ دیتے نا، تو بھئی ہوتا کہاں ہے جو آپ لکھوا رہے ہیں؟ لیکن مانا کہ ہاں نہیں ہوگا، بے شک اگرچہ کہ ہوا بعد میں، لکھوا تو لیا نا۔ یہ کہا تھا اعتراف۔ تاریخ پڑھ لیجئے، انصاف سے کام لیجئے۔ سب سے پہلے تاریخ میں علی پر تبرہ ہوا تھا، 90 سال بنی امیہ کے منبروں سے علی پہ سب و شتم ہوتا رہا۔ یہ اعتراف کروایا تھا بڑے بھائی نے۔ حسین نے تو کربلا میں سزا سنائی تھی، پوری جنگ۔ دو جملے کربلا پہ سن لیجئے، پھر امام حسن مجتبیٰ پہ آتے ہیں۔ دو جملے سن لیجئے، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ منصوبہ بندی کی، ابن زیاد نے عمر سعد نے گھیر لیا کربلا میں۔ نہیں، کچھ نہیں، ان کی کیا مجال؟ رسول کے بیٹے کو گھیرے، فرزند علی کو، فرزند زہرا کو گھیرے، ان کی کیا مجال؟ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ پورا نقشہ حسین کا بنایا ہوا ہے۔ ہر جگہ سے بچ گئے ہو، کربلا سے حسین بچ کر جانے نہیں دے گا تمہیں۔ میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو، منبروں سے برا بھلا کہتے میرے بابا کو۔ اب دیکھو حسین تم سے کیسا انتقام لے گا، کیسا انتقام لیا حسین نے۔ قیامت تک منبر میرے بابا کا، منبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا کے ہوں۔ انصاف سے بتاؤ، علی کے فضائل کہاں سنتے ہو سب سے زیادہ؟ مجلس۔ یہ ہے حسین کا انتقام، برا بھلا کہتے ہیں۔ اب دیکھو کیا کروں گا۔ تو بڑے بھائی کے، وہ بڑا بھائی جس پہ لوگ آج بھی الزام لگاتے ہیں کہ جنگ سے جی چکا، جنگ نہیں چاہتا۔ عجیب ہے، تم نے حسن کی جنگیں نہیں پڑھی؟ پڑھ لو نا جا کے، جاؤ پڑھو۔ میں جنگوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا، تاریخوں میں لکھی ہوئی ہیں ساری جنگیں کہ علی نے کس کس جنگ میں، حسن نے کس کس جنگ میں، جمل میں، صفین میں، کہاں کہاں اپنے شمشیر کے جوہر دکھائے، اور کیسے جوہر دکھائے۔ جب جنگ ختم نہیں ہوتی تھی تو علی اپنے بیٹے حسن کو بھیجتا تھا، جا، اور حسن ختم کر کے پڑا تھا۔ صفین میں تو یہ عالم تھا حسن کے حملوں کا کہ ایک موقع پہ جناب مولا عارفان کو کہنا پڑا کوئی روکے اس جوان